قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اہل کتاب اگر تم ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کچھ باتیں جو آپ کی اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، ان کو تسلیم کر لیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، میرے نبی ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسی ہے، کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ دین اسلام جو میں دعوت دے رہا ہوں، جو اسلام پیغام دے رہا ہے، کل انبیاء کی دعوت ہے۔ یہ پچھلے انبیاء میں بھی اور تمام نبیوں کی دعوت توحید، ایک اللہ کی طرف بلانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ پہلے کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے، اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بغیر سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ گواہ رہنا اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ افلا تاکلون، کیا تم اتنی بات کو بھی نہیں سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور ہر فرقہ نے اپنی طرف کھینچنے اور ان کی بات کو مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تمہاری کتابیں تم کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور وہ یہودیت یا یہ مذہب تمہارے بعد کے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اور جھگڑتے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، تمہارے پاس اس کا علم نہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اس بات کے بارے میں جانتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے ہو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، وہ تو ہر گمراہی سے الگ رہنے والے، حنیف، گمراہی سے دور رہنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو جس انداز سے شرک کا خاتمہ کیا اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ جن کے گھر کے اندر شرک ہوتا تھا، ان کی چچا
بت بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن چچا چھوٹی عمر میں کہتے ہیں نا پگوڑے میں ہی پہچانا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں ہی جانا جاتا ہے کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے تو چچا نے کہا کہ جا یہ بت بیچ کے آ جا۔ بنا رہے تھے اور بنائیں گے پھر بیچ کے آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت بیچنے کے لیے نکلے اور بتوں کے گلوں میں رسا ڈالا اور گلیوں میں گھسیٹتے جا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں گھاٹے کا سودا لے لو، گھاٹے کا سودا لے لو۔ شام کو واپس آئے تو ایک بھی بت نہیں ملا۔ مجھے بکا نہیں ابراہیم، یعنی کسی لیے ہی نہیں، میں تو سارا دن صدائیں لگاتا رہا ہوں، کسی نے لیے ہی نہیں ہے بت۔ ہم نے کہا کیا صدائیں لگا رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہو؟ میں تو کہتا رہا ہوں گھاٹے کا سودا لے لو، گھاٹے کا سودا لے لو، کسی بھی نے بھی نہیں لیا۔ تو جسے کہنے لگے ابراہیم اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ یہاں تو گلی تک کی سبزی ہو تو کہنی پڑتی ہے تازی سبزی، تو تب جا کے بکتی ہے، اور اگر کہیں کہ گندی سبزی لے لو تو کون لیتا ہے؟ ہم نے فرمایا میں اس کے بارے میں کیا کہتا، یہ ہے ہی بیکار چیزیں جن کو گلے میں رسا ڈال کے میں گلیوں میں گھسیٹتا رہا، یہ اپنا کچھ نہ سنوار سکے، کسی اور کا یہ کیا سنواریں گے۔ وہ تو اس سے توحید پرست تھے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور اس نبی کی، والذین آمنوا، ایمان لائے۔ نزدیک تر، وہ یہاں اشارہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کسی بندے کا قرب خاندانی، علاقائی اور ان چیزوں سے نہیں ہوتا کہ کون قریب، فرمایا زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو ان کی بات کو مانتا بھی ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ مشرکین وہ کہتے تھے آپس میں جب بیٹھتے میٹنگ کرتے تو کہتے کہ اس طرح کرتے ہیں صبح ہم ایمان لے آیا کریں، شام کو پھر ہم بدل جایا کریں، اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک تذبذب پیدا کر دیں تاکہ نہ کر سکے۔ تو فرمایا اللہ مومنوں کا مددگار ہے، تم تو چاہتے ہو کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں اور انہیں دوبارہ گمراہ کر دیں۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو اس بات کی۔ کیونکہ پہلے جب پچھلی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کتاب کا اور اس نبی کا، جھوم جھوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ وہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اے اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں بخش دے۔ جس طرح آج کے دور میں ہم بھی کئی آنے والی شخصیات کے حوالے دے کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ شخصیات آ جائیں گی تو پتہ نہیں کون ہوگا جو ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کے باطل کے ساتھ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو، یعنی اس حقیقت سے واقف ہو کہ یہ نبی بھی برحق ہے، یہ کتاب بھی برحق ہے اور یہ آیا ہوا دین بھی برحق ہے، تمہاری کتابیں اس پر گواہ ہیں، اور تم اب محض حسد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، خاندانی بنیاد پر یا ایک باپ دادا کے طریقہ کار کی بنیاد پر حق کو تم جھٹلا دیتے ہو اور باطل کے ساتھ تم لگے ہو، حقیقت کو جانتے اور سمجھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی کتاب ہدایت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بیان ہوا میرے رب کی طرف سے ہے، اور جو غلطیاں اور خطائیں ہماری بشری کمزوریوں کا تقاضا ہے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ کریم اللہ جو تیری کتاب ہدایت پڑھی ہے، اللہ کریم جو تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی برکت سے انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اولیاء امت، صالحین امت کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم اس کا ثواب ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یہ قبر کی منزلیں آسان فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک کائنات ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ مالک کائنات رائے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، قرضداروں کے قرض اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ جو مشکلات میں گھرے ان کی مشکلات آسان فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آتے ہیں، اللہ میں خالی نہ لوٹا، سب کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے، دنیا بھی اچھی کر دے اللہ، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ مالک کائنات اتحاد اتفاق عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔